والصلاة والسلام على خاتم الرسل والأنبياء سید الثقلین امام الحرمین جد الحسنین محمد خیر الورى وعلى آلہ التقى والنقى وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما درود و سلام بآواز بلند پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمامی احباب محبت کے ساتھ اس عقیدے سے کہ ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، اللہ نے ہمارے نبی کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ حضور ہمارے درود و سلام کو توجہ فرمائیں تو پس سے پس آواز بھی سن سکتے ہیں۔ ذرا گج کے آپ کو سبحان اللہ۔ وہ عام گل ایک مشہور ہے کہ وہ بابا جی حسن حسن کے درد عورتیں پھکیاں ہو، یہ میں وہی پھکیاں دین لگا جنہ دی پھکیاں دی ضرورت ہے۔ میں صحیح گل کر رہا ہوں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ شان رسالت مآب سے بندے کو چبن ہو تو پھر وہ کہ جی فلاں گل بھی ہوئی تو فلاں گل بھی ہوئی۔ میرا بیٹا پہلے شان رسالت عظم کرو پھر شان صحابہ اور اہل بیت کی طرف آنا۔ اس لیے الحمدللہ ہم ہیں اہل سنت و جماعت، اور الحمدللہ ہمارے مسلک کی حقانیت و صداقت کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے مسلک میں اپنے ولیوں کو چنا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ سلفاً خلفاً عقیدہ ہے کہ حضور ہماری پس سے پس آواز کو سن بھی سکتے ہیں، پڑھنے والے کو پہچانتے بھی ہیں۔ اور میرے نبی رحمت سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ توجہ فرما کر پھر جواب بھی عطا فرماتے گئے۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام جو کہ امام حسین علیہ السلام کے لختے جگر ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ وہ رسول اللہ پہ کثرت سے درود و سلام پڑھتے گئے۔ اس لیے
ہماری مسجدوں کے مینار بھی پہچانے ہوئے ہوتے ہیں، ہماری اذانیں بھی دور سے پتہ لگتا ہے کہ کڑے اذان دیتی ہے، ہماری نہ تو کبھی پتہ لگ جاتا ہے کڑی مخلوق پڑھ رہی ہے، کیونکہ ہمارا انتخابی نشان، ہماری پہچان الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اس لیے گج وج کے ذرا پڑھو، ماشاءاللہ انہیں سینہ تن کے سر چاہ کے تے اے چم چم کے پڑھو، کیونکہ ہمارا نبی زندہ ہے۔ سماعت بھی فرما رہے ہیں، اللہ نے انہیں طاقت والا بنایا ہے، وہ کسی کا کوئی ہوگا جو مر گیا ہے، کسی کا کوئی ہوگا کہ جس کا کوئی اختیار نہیں ہے، کسی کا کوئی ہوگا جو نہ حاضر ہے نہ ناظر ہے، نہ وہ نور ہے نہ وہ اختیار رکھنے والا ہے، نہ اسے غیب کا پتہ ہے، وہ کسی کا کوئی ہوگا یار، ہمیں کسی سے کیا جھگڑا، لیکن جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا وہ حاضر بھی ہے، وہ ناظر بھی ہے، وہ مختار کل بھی ہے، رب کی عطا سے غیب جاننے والا بھی ہے، بس سے بستواب سننے والا بھی ہے، اتنا اختیار ہے میرے مصطفیٰ کے پاس کہ چاہیں جسے جنت عطا کرتے ہیں اور چاہیں جسے اٹھا کے جہنم میں ڈالتے ہیں۔ اس لیے محبت کے ساتھ جھوم کے پڑھیے صلی اللہ ہاں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں ہے جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے یار نہیں یار مزہ نہیں آ رہا ہے، سارے چم کے پڑھو، اسی سنیاں یار حضور دا میلاد ہو رہا ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ کی کل کائنات کے اندر، اللہ کی کل مخلوقات کے اندر جو نبی ہوتا ہے وہ چنا ہوا ہوتا ہے، ہر نبی اپنی امت میں اپنے دور میں بے مثل بھی ہوتا ہے، بے مثال بھی ہوتا ہے، اس نبی جیسا کوئی بھی اس دور میں نہیں ہوتا، اس لیے ہر نبی مجتبی ہوتا ہے، میرا نبی مجتبی ہے، لیکن میرا نبی مجتبی بھی ہے، مصطفیٰ بھی۔ فرق کیا ہے مجتبی و مصطفیٰ میں؟ مجتبی وہ جو امت میں سے چنا جائے، اور مصطفیٰ وہ جو 1.25 لاکھ نبیوں میں سے چنا جائے، تو پھر مل کے کہیے نا شاید آپ کے اس اسٹیج نے آپ کے اس جگہ نے اتنے علماء کی ایک لمحے میں ایک وقت میں زیارت نہ کی ہوگی، ادھر سے لے کر ادھر تک پورے کا پورا فرنٹ اسٹیج دین کی علماء طلباء سے بھرا ہوا، اور پھر صدارت ایک شہزادے کی جو پرپردہ ہے آغوش ولایت ہے، جس کی رگوں میں میرے نبی کا خون ہے، جو سچی نسب والا، ستھرے حسب والا، چنگے عقیدے والا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج ایک کیفیت بنے اور لوگوں کو پتا چلے جو کہتے ہیں یہ میلاد کیا ہے، میلاد کیا ہے؟ او بابا میلاد ہر وہ محفل ہے جس میں زہرا کے بابا، حسنین کے نانا، صدیق کے مرشد، علی المرتضیٰ کے جانی، کل نبیوں کے تاجدار، تاجدار خلافت حضرت محمد مصطفیٰ کی سیرت و صورت کے تذکرے کیے جائیں، حضور کی عزت و عظمت کی بات کی جائے، میرے نبی کی ولادت و بعثت کے تذکرے ہو، میرے نبی کی ختم نبوت کا پرچار ہو، میرے نبی کے عینین و شفتین کی باتیں ہو، میرے نبی کے یدین و رجلین کی باتیں ہو، میرے نبی کے یدین کریمین کی باتیں، پھر میرے نبی کی زہرا و حسنین کی باتیں،
ماشاءاللہ یار میرے نبی کے حسن و جمال کے تذکرے، میرے نبی کے قیل و قال کی باتیں، بلکہ میرے نبی کے صدیق و بلال کی باتیں، میرے مصطفیٰ کی سیرت و صورت کے الغرض منصوبات نبی، ذات نبی، متعلقات نبی، منصوبات نبی، الغرض زہرا کے بابا کے کسی بھی حوالے سے جس محفل پاک کے اندر قصیدے سنائے جائیں وہ محفل میلاد گئے، اور ہم سنیوں کا مقصود و مدعا کیا ہے؟ تاکہ بچہ اپنے دل کی تختی پر یہ عقیدہ لکھ لے، یہ مضبوط اس کا ایمان بن جائے کہ جیسے میرے سرکار ہیں۔ یاد رکھو لوگوں، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں، مولوی اور بھی بڑے، مسجدیں اور بھی بڑی، ممبر اور بھی بڑے، لمبے جبے اور دستاریں پہن کر تقریریں اور بھی بڑی ہوتی ہیں، لیکن ان تقریروں کا لباب یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ نبی ہم جیسا بشر ہے، بس نبی اگر شان میں ہے تو علم کے حوالے سے، عمل میں تو نبی ہمارے برابر بھی ہو سکتا ہے، ہمارے بلکہ امتی نبی سے پڑھ بھی سکتے ہیں۔ نانا میرے دوستو، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا نبی سیرت میں بھی بے مثال، صورت میں بھی بے مثال ہے۔ اے ملا پیر مفتی خطیب، ان کی کیا حیثیت ہے؟ 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں، بلکہ سارے نبی مل کے بھی اتنی پاور والے نہیں کہ وہ میرے نبی جیسا ہونے کا دعویٰ کر سکیں۔ اس لیے ذرا صدا لگنی چاہیے، جیسے میرے تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ ہے، یہ شان لطافت ہے۔ گہل ستیاں کی اس مرکزی مسجد میں آنے والے میرے نبی کی عاشقوں، آج کی محفل کا عنوان ہے محفل میلاد مصطفیٰ و عظمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس۔ اس لیے اب اگلا جملہ آنے والا ہے، اس میں ہمارا عقیدہ بیان ہو رہا ہے۔ اصحاب رسول پاک کے سبھی پیارے پر جیسے سنے چاہ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہم لعنت بھیجتے ہیں اس بندے پر جس کے دل میں میرے نبی کے کسی بھی صحابی کا بغض سمایا ہو۔ اچھا کے آنکھوں سبحان اللہ دی آواز۔ دوستان گرامی، ہم نے تو حدیثوں میں یہ پڑھا ہوا ہے، میرے نبی نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ جس بندے کے دل میں میرے کسی ولی کی دشمنی آ گئی، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے اللہ کی طرف سے، جو ولیوں کا گستاخ ہے اس کے خلاف اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ اور خدا کی قسم میں ایک پلڑے پہ کروڑوں ولیوں، دوسرے پلڑے پہ میرے نبی کا ادنا سا صحابیوں، پلڑا میرے نبی کے یار والا بھاری ہے۔ اوے ہم لوگ تو وہ ہیں کہ جس جگہ ولی گزر جائے، آج بابا سیدی لال شاہ سرکار ان کا مزار پرانوار یہ 84 کے اندر ہے، لیکن پوری مری کوٹی صدیاں ادھر ادھر جاؤ، وہاں جناب لوگ ادب کرنے کے لیے انہوں نے ایک مقام کو مختص کیا ہے۔ یار ادھر جوتے نہیں پہنتے، یہاں اس کو کیوں تم نے سجا کے رکھا ہے؟ کہتے ہیں ایک دل بابا لال شاہ جی اتھو لگ رہے سن، اتھے 2 منٹ بیٹھے نے، عقل
کہ ہم تو ہم اس مسلک کے ماننے والے ہیں کہ جو اس جگہ کی عزت کرتے ہیں جہاں ایک ولی نے قدم رکھے ہو، ہم اسے بیٹھک بنا کر اس کی تعظیم کرتے ہیں، وہاں پر جوتے پہن کر نہیں جاتے۔ تو خود سوچو، ایک کروڑوں ولی ایک طرف ہو، میرے نبی کا ادنا سا صحابی دوسری طرف ہو، ہم سنیوں کا عقیدہ صحابی والا پلڑا، ہاں اونچا 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 صحابی والا پلڑا بھاری ہے، صحابی کا مقام بڑا ہے، صحابی کی عزت بڑی ہے۔ تو جب ہم ولی نہیں، ولی کے قدم لگنے والی جگہ بیٹھک کی اتنی عزت کرتے ہیں تو خود سوچو ہم مصطفیٰ کے یاروں کی کتنی عزت کرتے ہوں گے۔ اسی لیے تو ہمارا یہ نعرہ ہے کہ اصحاب رسول پاک کے سبھی، ہاں جی ہاں جی ہاں جی، سبھی پیارے پر جیسے سونے ابو بکر ہم چکا با عمر در طواف عثمان آب زمزم علی حج اکبر است۔ یہ لاہور داتا صاحب جاؤ، سامنے یہ شعر لکھا ہوا ہے، ابو بکر ہم چکا با عمر در طواف عثمان آب زمزم علی حج اکبر است، جیسے سونے جا رہے ہیں۔ دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں میں عرض کر چکا، میلاد کے اندر نبی، آل نبی، اصحاب نبی کی شانیں سنائی جاتی ہیں۔ میں نے آپ احباب کے سامنے سورہ فتح کی مشہور آیت مبارکہ، اس پہلی آیت کا آخری حصہ اور اگلی آیت کو میں نے پورا تلاوت کیا، جس میں میرا رب قدیر شانیں بیان کرتا ہے، نبی کی بھی، آل نبی کی بھی، اصحاب نبی کی بھی۔ توجہ ہے جی سب؟ یہ آج تین موضوع ہے نا، نبی، مصطفیٰ، آل بیت، حضور، آل بیت اور یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے ان میں یہ تینوں ذکر موجود ہے۔ آرام سے ترجمہ کروں گا، پھر اس کے ذیل اور ضمن میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے علماء موجود ہیں۔ یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا، اس کا تعلق پچھلے مفہوم سے بھی ہے۔ میں مشکل گفتگو نہیں کروں گا، صرف میں علامہ زرکشی، امام جلال الدین محلی جو تفسیر کے ائمہ ہیں، ان کی ایک بات امام برہان الدین زرکشی وہ فرماتے ہیں قرآن کی کوئی آیت ایسی ہے ہی نہیں جو بے ربطی اور بے تعلقی ہو۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ربط آیات قرآنی پر لوگوں نے سینکڑوں کتابیں علماء نے لکھی ہیں، یعنی قرآن کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ بے ربطی نہیں ہوتی، اس کا آگے پیچھے تعلق جڑا ہوا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض علماء لکھتے ہیں کہ سورتوں کا بھی ربط، یار مہربانی کریں نا یار، کس کا؟ سورتوں کا بھی آپس میں ربط۔ اچھا یہ پچھلی آیت کا جو ٹکڑا ہے پچھلا میں اس مفہوم کو نہیں، میں یہ جو ہے نا وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا، اس کا ربط اگلی آیت سے ملا کر میں جب پڑھوں گا تو آپ نے سننا ہے۔ وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد رسول اللہ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ۔ اللہ اس بات پر گواہی دینے کے لیے کافی ہے، کس بات پر؟ محمد اللہ کے رسول ہے۔
آج ہم لوگ جلسے کر لیتے ہیں، تھوڑے تھوڑے کوئی درود پڑھ لیتے ہیں تو ہم چھوڑے ہو جاتے ہیں، یہ ہم نے بڑا کر لیا۔ اور پھر ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اپنے خون کے ذریعے سے حضور کی عظمت پر گواہیاں پیش کرتے ہیں، حضور کی ناموس کے لیے اپنی جان قربان کر کے وہ گواہیاں دیتے ہیں کہ واقعی حضور اللہ کے سچے رسول ہیں۔ لیکن اللہ کا قرآن واضح کر رہا ہے کہ اس میں کوئی چوڑا نہ ہو۔ اچھا، اس میں حضور کو ضرورت نہیں کہ ہم ان کی گواہیاں دیں، اس میں ہماری عزت اس بات میں ہے کہ ہم حضور کے نام کی گواہیاں دیں، ہم حضور کے قصیدے پڑھیں۔ حضور کو ہمارے قصیدے پڑھنے کی کوئی ضرورت بولو نہیں آ، کیوں؟ ورفعنا لک ذکرک، حضور نے اللہ نے ہمارے حضور ہمارے آقا سید المرسلین کے ذکر کو اتنا بلند کیا کہ رب فرماتے ہیں ہم نے ابھی آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور کب سے یہ ذکر بلند ہے؟ جناب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے آپس میں بحث کر رہے ہیں، میں کافی دن ہوئے یہ حدیث میں کئی جگہ پر بیان کر رہا ہوں۔ امام ابن عساکر اس کی روایت فرما رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے آپس میں بحث پہ لگ گئے، کچھ کہنے لگے ہمارے بابا جان سب سے افضل ہیں کیونکہ فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا ہے، کچھ کہنے لگے نہیں فرشتے جو ہے نا وہ کیا ہیں، افضل ہیں۔ یہ بات ہو رہی اوپر سے حضرت آدم تشریف لائے، کیا ہو رہا ہے، کیا بحث ہے؟ عرض کیا بابا جان یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ افضل ہیں، یہ کہ ہم کہہ رہے ہیں، آپس میں انہوں نے کہا جی یہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹو نہ میں افضل نہ فرشتے افضل۔ بیٹے حیران ہو گئے کہ اگر آپ بھی افضل نہیں فرشتے بھی تو اور تو یہاں ہے ہی کوئی نہیں کہ جس کی افضلیت کی بات کریں، پھر بتائیں کون افضل ہے؟ جناب حضرت سیدنا آدم نے فرمایا او میرے بیٹو، اللہ کی عزت کی قسم میں جس وقت رب قدیر نے میرے جسم میں روح کو ڈالا، میرا جسم تیار کر کے جب میرے جسم میں رب قدیر کی جانب سے روح ڈالی گئی، ابھی تک روح میری نچلے دھڑ تک نہیں پہنچی تھی، میری روح میری اوپر والے دھڑ تک تھی، ابھی میرے پاؤں نے حرکت نہیں کی تھی کہ میں نے سر اٹھا کے دیکھا، اللہ کے عرش پہ کلمہ لکھا تھا محمد الرسول اللہ۔ اے میرے بیٹو نہ تم نہ میں افضل نہ فرشتے، اے میرے بیٹو نہ میں افضل نہ فرشتے افضل، افضل تو وہ ہستی ہے کہ جس کے نام کو اللہ قدیر نے، اللہ پاک نے آسمانوں کے اوپر اپنے عرش کے اوپر اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے نہ جانے کب کا لکھا ہوا ہے۔ حضرت آدم کی اچھا یہاں ایک تھوڑی جی میں گل کر رہا ہے، کئی لوگ نا اپنی پیڑی بوجھی اور پیڑی شخصیت کو سامنے رکھ کر اس پہ نبیوں کو قیاس کرتے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے جی ہم یہاں سے پڑھیں تو حضور مدینے سن لیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہیں پتہ لگ جائے ہم کیا کرتے ہیں؟ انہی کی کتابوں میں ایک واقعہ موجود ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اکثر یہ سناتے بھی رہتے ہیں کہ بھائی اللہ سے جنت کا سوال کرو، کیونکہ جس وقت کوئی بندہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے کہتا ہے یا اللہ مجھے جنت دے دے، جنت دے دے، جنت دے دے، تو آسمان پہ جنت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے یا اللہ اس کو جنت دے دے۔ ذرا بولو سبحان اللہ، سارے بول جاتے ہیں سبحان اللہ۔ او بھائی یہ صحیح ہے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ گئے ہیں، اگر کوئی بھی بندہ کہیں بھی جنت کا سوال کرے ادھر دیکھو تو پتہ لگیا میں کیا مانگا، میں نے اللہ سے جنت مانگی۔ حضور فرماتے ہیں کہ 3 بار جنت کا سوال کرو تو جنت کو آسمانوں پر پتہ لگ جاتا ہے، وہ کہتی ہے یا اللہ اسے جنت دے دے۔ یار خدا کا واسطہ
شرم بھی نہیں آتی ان لوگوں کو کہ جب بیان کریں گے نہ بڑے چسکے لگا لگا کے بھائیو پھر جنت اللہ سے مانگو، اللہم ارزقنی من لدنک جنتا فردوسا، یا اللہ مجھے جنت الفردوس دے دے۔ میں منیا ہوں سجنا، اور میں نے مانا جنت کا سوال کرو، جنت کو پتہ لگ جاتا ہے، لیکن یہ جنت ہے کیا؟ میرے مصطفیٰ کے قدموں کی خیرات ہے، میرے نبی کے لفظوں کی بھیک ہے، میرے مصطفیٰ کی زلفوں کا مقرب ہے، میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کی خیرات ہے یہ جنت۔ اوے محمد عربی کی بات چھوڑ، جنت ہے کیا؟ میرے نبی نے فرمایا جس بندے کو علی جنت جانے کا ٹکٹ دے گا وہی جنت میں جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب آل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے، اونچیاں بولو، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور پھر امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک بندہ بار بار جنت جنت کی بات کر رہا تھا، آپ نے فرمایا بھائی چھوڑ جنت کی بات کو، جنت کے لیے تو زین العابدین کا نام ہی کافی ہے۔ تو اب جملہ سنو، وہ جنت جو حضور کے بچوں کا صدقہ ملے گی، وہ جنت جو غوث اعظم کی دعا کی برکت سے ملے گی، وہ جنت کہ جو ہر سنی کا مقدر ہے۔ اللہ جنت پروگرام نیت میں زبردستی بھی تے نہیں کرتا نا کیا جنت پروگرام نہیں تے نہ صحیح، پر جنت انشاءاللہ عقیدہ ہے کہ ساڑھا ٹھکانا جنت ہے، کیونکہ ہم وہ کسی نے کہا تھا نا کہ ہم رسول اللہ کے، ہاں جی ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، ہم حضور کے ہیں، جنت حضور کی ملکیت ہے، وہ جسے چاہیں عطا فرمائیں۔ اور میرے نبی نے خود فرمایا صحابہ انا اول من یخر باب الجنہ، میں پہلا بندہ ہوں جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ اندر سے رضوان پوچھے گا کون؟ میں کہوں گا محمد۔ وہ دروازہ کھول کے کہے گا مرحبا بک یا رسول اللہ، حضور مرحبا تشریف لائیے۔ آقا فرماتے ہیں جنت کو حلال کرنے کے لیے میں اپنا قدم جنت میں رکھ کے واپس آ جاؤں گا۔ رضوان کرے گا یا رسول اللہ یہ جنت سچ کے آپ کی منتظر ہے، حور و غلمان آپ کے انتظار میں ہیں، تشریف لائیے۔ آقا فرماتے ہیں میں کہہ دوں گا اے رضوان میں اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک میرا ایک بھی غریب امتی جنت کے باہر ہے، سب کو لے کے آؤں گا پھر آئیں گا۔ اور پھر یہاں ایک بات، اتنی بات سمجھ آ گئی کہ جنت حضور کے قدموں کی خیرات ہے۔ بولو حضور لفظ منہ سے کہہ دیں جنتی تو بندہ جنتی، حضور جس کو چاہے جنت میں بھیج دیں، بھئی یہ اختیار ہے کہ نہیں؟ بولو ہے نا؟ تو پھر یہ جو جنت میرے نبی کی ملکیت ہے، یہ جو جنت جو میرے نبی کے قدموں کا صدقہ خیرات ہے، یہ جنت جو اللہ کی مخلوق ہے، اسے اتنی پاور ملی ہوئی ہے کہ میں ادھر دعا کروں اسے اوپر پتہ لگ جاتا ہے کہ کون کس جگہ میری دعا مانگ رہا ہے، مجھے اللہ سے مانگ رہا ہے۔ تو میں نے کہا شرم نہیں آتی؟ جنت کو تو پتہ لگ جاتا ہے کہ زمینوں پہ مجھے کون مانگ رہا ہے، مدینے میں حضور کو پتہ نہیں لگ سکتا کہ مجھے کون یاد کر رہا ہے، مجھ پہ کون درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ اسی لیے پھر ہمیں یہ صدا لگانی ہے کہ ہمیں یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنے، ہم یہاں سے وہ مدینے سنے، ان کی اعلیٰ سماعت بیلا۔ میں عرض کر رہا تھا حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، حضرت آدم پہلا دل، بلکہ رک کے عرض کرتا ہوں آہستہ سے تاکہ شاید کو اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اللہ کا پہلا پیغمبر ہے آدم علیہ السلام، پہلا دن ہے، ادھروں روح پئی، فوراً روح پڑنے کے ساتھ ہی خود حضرت آدم فرماتے ہیں کہ میریاں اکھیاں کتھے تکن لگ پئیاں،
یار آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈلی، نگاہ اٹھی، اس نگاہ کی پرواز کتنی بلند ہے یار، نہ خلاؤں میں کھوئی، نہ بادلوں کی اوٹ میں پیچھے رکی، خلاؤں کو کراس کیا، بادلوں کو کراس کیا، کرۂ برد ہے کراس، کرۂ نار ہے کراس، پہلا آسمان کراس، دوسرا آسمان اتنا موٹا جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ لوہے کا، تیسرا تانبے کا، چوتھا سونے کا، پانچواں یاقوت کا، چھٹا مرجان کا۔ اب غور کیجئے، دوسرا آسمان لوہے کا، تیسرا تانبے کا، چوتھا چاندی کا، پانچواں سونے کا، چھٹا یاقوت کا، ساتواں مرجان کا۔ اور یہ آسمان کتنے موٹے جتنا زمین سے آسمان، اتنا ایک آسمان موٹا، پھر ایک آسمان اور دوسرے کے درمیان اتنا فاصلہ جتنا زمین سے آسمان، پھر اس سے آگے سدرہ، پھر سدرہ سے آگے جنت، وہ ادھر پراؤ، پھر سدرہ، سدرہ سے اگے جنت، جنتاں تو اگا عرش۔ سبحان اللہ کی صدا اونچا لگا گیا۔ تو پہلے نبی کی پہلے دن کی نظر جو اٹھی تو وہ 7 آسمانوں کو کراس کر کے، سدرہ کو کراس کر کے، جنتوں کو کراس کر کے خدا کے عرش تک پہنچی، صرف پہنچی نہیں، پڑھ بھی لیا۔ اب بندے دے پتر بنو، نبی نو کوئی پڑھا نہیں سکتا، نبی پڑھے ہوئے آندا ہے، ورنہ یہ پہلے دن حضرت آدم نے کیسے پڑھ لیا؟ اس کا مطلب ہے نبی ازلوں پڑھے آندا ہے۔ نبی کو کوئی زبان سیکھنے کے لیے کسی مدرسے نہیں جانا پڑتا، نہ عربی سیکھنے کے لیے، نہ اردو سیکھنے کے لیے انہیں ہندوستان اور انڈیا کے کسی مدرسے کے کسی استاد کے پاس آنا پڑتا ہے۔ میرا نبی نبی الانبیاء ہے، عام نبیوں کا معاملہ یہ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم اپنے نبی اور رسول کو جس قوم کا نبی اور رسول بنا کے بھیجتے ہیں پہلے اس کی زبان سکھا کر بھیجتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، میں کل کائنات کا رسول بن کے آیا ہوں۔ اس لیے میرے نبی کے سامنے جانور بھی آ کے اپنی بولیاں بولتے، صحابہ پوچھتے حضور اے دراز گوشت کی کہہ رہے ایسے، بلکہ ایک اونٹ حضور کی خدمت اطہر میں آیا، بڑ 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 کیا، میرے نبی نے، نبی کریم کے صحابہ نے عرض کی حضور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا شکایت لے کے آیا ہے۔ کون ہے اس کا مالک، کدھر ہے؟ بلاؤ اس کو۔ صحابی آ گیا، فرمایا اس نے تیری شکایت کی ہے۔ یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے پوری زندگی اس کے بچوں کو پالنے کے لیے جنگل سے لکڑیاں ڈھوئیں اور پانی دور دراز سے لاتا رہا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، رات کو میاں بیوی آپس میں مشورہ کر رہے تھے اب یہ بوڑھا ہو گیا اس کو ذبح کرو۔ حضور یہ ہے بدلہ احسان کا یہ جو مجھے دینا چاہتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا کیا ایسا ہی ہے؟ عرض کیا سونے بات تو ایسی ہی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اچھا پھر یہ اونٹ مجھے دے دو، بیچ دو۔ عرض کیا حضور جب آپ کے پاس آ گیا پھر آپ ہی کو ہو گیا، اب میں نے اس کو میں کیسے رکھ سکتا ہوں؟ میں نے آپ کو گفٹ کیا۔ میرے نبی نے فرمایا تو نے مجھے دیا؟ جی میں نے دیا۔ فرمایا جاؤ اے اونٹ میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا، جا گھوم پھر آزاد ہے تو۔ اب اونٹ جب واپس پلٹا نا تو بڑ 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 کیا۔ صحابہ نے پوچھا حضور ہوں کے کہہ رہے؟ سرکار نے فرمایا میرا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یار مزہ نہیں آیا، میرا کلمہ پڑھ رہا ہے تو حضور پھر فرمایا کلمہ بھی پڑھ رہا ہے اور میری امت کو دعا بھی دے رہا ہے، اور یہ دعا کر رہا ہے یا اللہ قیامت کے دن حضور کی امت کی بخشش فرمانا۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنے لگا، آزاد میرے نبی نے کی ہے تو دعا نبی پاک کو دیتا، امت کو کیوں دی؟ کیونکہ یہ صحابی کا اونٹ تھا۔ یار مہربانی کر رہے، صحابی کا اونٹ تھا، صحابی کا۔ اور یہ صحبتیں جو ہوتی ہیں نا ان میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ توجہ ہے سب کی؟ صحابی تو صحابی ہے، ولی کی صحبت میں بھی آ کر جنگل کے شیروں کو بھی پتہ لگ جاتا ہے